وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے، پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تو آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 سے بیان ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے، پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے عتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یعنی آج تو کافر جو ہیں وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان تک انکار کر رہے ہیں، مگر قیامت کے روز ان کا کیا حال ہوگا اور ان کی کیا کیفیت ہوگی جب ان کے انبیاء ان پر گواہی دیں گے کہ یا الہ العالمین، ہم نے تو ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، یا ہم نے تو ان کو تیری توحید قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی، اور جو پیغام تو نے ہمیں دے کر بھیجا تھا وہ پیغام بھی ہم نے ان تک پہنچا دیا، تیری توحید کا پیغام بھی دے دیا، جو تو نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں کی اور احسانات کیے ہم نے ان کو وہ بھی سارے یاد کروا دیے، مگر مولا کریم انہوں نے ہماری ایک بات بھی نہیں سنی۔ ہم نے تیری وحدانیت کا، تیری نشانیوں کا، تیری نعمتوں کا ذکر ان کے سامنے کیا، مگر انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ تو بہرحال اس دن وہ معذرت چاہیں گے، یا وہ کافر اس دن خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اب وہ کہیں گے کہ کسی طرح معافی ہو جائے، مگر اب ان کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، اب ان کی کوئی درخواست نہیں مانی جائے گی کسی صورت بھی۔ آگے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یعنی محبوب، آپ کو جھٹلانے والے، آپ کا انکار کرنے والے، معاذ اللہ آپ کا مذاق بنانے والے، آپ کے سامنے ٹھٹھے اور کہکے لگانے والے، آپ کا مذاق کرنے والے اور جھٹلانے والے، آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے، اور وہ لوگ جو آپ ہی کی قوم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اب کوئی چیز محبوب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اب انہیں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات نہ دے پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو ان کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، اور نہ ان کا کوئی عذر سنا جائے گا۔ اب وقت ختم ہو چکا بولنے کا، اب ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور نہ اب ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب تو اعمال کی جزا ملے گی، توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کو توبہ کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے؟ نہیں، وہ وقت تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اب ان کو دوبارہ جانے کی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے اب ان کو دوبارہ جانے کی۔ آگے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جس کی ہم تیرے سوا عبادت کرتے تھے۔ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ بے شک تم ضرور جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اس دن وہ اطاعت شعاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے، وہ بہتان جو ان سے ہیں۔ اب مشرکین اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہیں گے اور بری الذمہ ثابت کرنا چاہیں گے، بری الذمہ کرنا چاہیں گے۔ اب وہ جو کافر ہیں جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ سارا الزام ان بتوں کے اوپر لگائیں گے قیامت والے دن کہ یا الہ العالمین، یہ ہیں وہ جن کو ہم تیرا شریک بناتے تھے، اور بڑی دیدہ دلیری سے یعنی تجھے چھوڑ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان بتوں کو زبان دے گا، قوت گویائی عطا کرے گا، تب وہ بت ان کو ذلیل کریں گے اور ان کی تردید کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے خود ہی تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے گھڑا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہیں وہ جن کو ہم تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ذرا ان سے مولا یہ تو پوچھ یا الہ العالمین، ان سے یہ کہ انہوں نے خود ہی تو ہمیں گھڑا تھا اور یہ خود ہی تو ہمیں تیرا شریک بناتے تھے اور یہ خود ہی ہماری عبادت میں لگ گئے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں گھڑ کر، اپنی ہی زبانوں سے اپنی مرضی سے ہمیں تیرا شریک ٹھہرا کر خود ہی ہماری عبادت کرنی شروع کر دی۔ ہم نے ان کو کب کہا تھا کہ تیری عبادت کو چھوڑ کر ہماری عبادت کریں، بتوں کی عبادت کریں؟ اب یہ بت وہاں پر کہیں گے جب ان بتوں کا اور ان مشرکین کا آپس میں مکالمہ ہوگا، تو مشرکین دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑتے رہے، جبکہ قیامت والے دن وہ اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیں گے۔ اب قیامت والے دن وہ اللہ کے فرما، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا کہ اب وہ چاہیں گے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہماری معذرت قبول کر لی جائے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑتے رہے، تو جب قیامت کے دن وہ اللہ کے فرما بردار اب ہونا چاہیں گے، مگر اب ان کی فرما برداری ان کو کوئی کام نہیں دے گی۔ اور جب مشرکوں کے معبود، جن کو وہ خدا بنائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کو وہ سجدہ کرتے تھے، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو جھوٹا قرار دے دیں گے کہ یہ جھوٹیں، یا اللہ انہوں نے خود ہی تو ہمیں گھڑا، خود ہی ہماری عبادت میں لگ گئے، خود ہی ہمیں تیرے ساتھ شریک کر دیا۔ تو اس وقت مشرکین کی من گھڑت باتیں جو ہیں کہ یہ معبود ان کے مددگار ہیں،
وہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ معبود، یہ جو بت ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے، اس وقت ان مشرکین کی وہ تمام باتیں فضول ہو جائیں گی، وہ تمام باتیں جو ان سی ان کی باطل ہو جائیں گی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ الصَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن وہ اطاعت شعاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے تھے وہ ان سے جاتے رہیں گے۔ یعنی وہ جو کہتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے، یہ بت ہماری مدد کرتے ہیں، اس دن ان کی یہ ساری باتیں باطل اور ختم ہو جائیں گی، ان باتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔